You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also don't forget to like, comment and share. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ ہر انسان کوئی نہ کوئی گناہ ضرور کرتا ہے، گناہ کا سائز کوئی بھی ہو، لیکن گناہ تو سرزد ہوتے ہی ہیں۔ بہت کامیاب ہیں وہ لوگ اور بہت اچھے ہیں وہ لوگ جو کسی بھی گناہ کے سرزد ہو جانے کے بعد اپنے اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ یہ بہت کامیاب لوگ ہیں۔ اور کسی بھی گناہ سے توبہ کرنے کے لیے، کسی بھی گناہ پر استغفار کرنے کے لیے اور کسی بھی گناہ کی معافی اپنے رب سے مانگنے کے لیے جو سب سے کڑی شرط اور بنیاد ہے وہ ہے احساس گناہ، اپنی غلطی کا اعتراف کہ ہاں میں نے کوئی گناہ کیا ہے، یقیناً میں نے کوئی غلط کام کیا ہے اور یقیناً میں نے اپنے آپ کو برباد اور تباہ کرنے کا انتظام کر لیا ہے۔ ہر گناہ انسان کی تباہی لاتا ہے، ہر گناہ کا نتیجہ ہلاکت خیزی کے سوا کچھ نہیں۔ اور جو انسان کوئی بھی گناہ کرتا ہے وہ خود اپنے آپ کو تباہ کرتا ہے، اپنے آپ کو برباد کرتا ہے۔ جب تک انسان میں یہ احساس ہی بیدار نہیں ہوگا کہ اللہ کی نافرمانی کر کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے بغاوت کر کے میں نے خود اپنے آپ کو تباہ کیا ہے اور برباد کیا ہے، اس احساس کے بغیر توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوگی۔ اس احساس کے بغیر اور اس اقرار اور اعتراف کے بغیر کہ میں نے گناہ کر کے اپنے آپ کو تباہ کرنے کا پورا انتظام کر لیا ہے، انسان کو کبھی توبہ اور استغفار کی توفیق ہو ہی نہیں سکتی۔ توبہ کی توفیق، استغفار کی توفیق صرف ان کو ملتی ہے میرے رب کی جانب سے جو اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیں۔ جب کبھی کوئی غلطی ہو جائے، جب کوئی گناہ ہم سے اور آپ سے صادر ہو جائے تو اس گناہ کا اعتراف کر کے اپنے رب سے مغفرت ضرور طلب کریں۔ جب کوئی بندہ کسی غلطی کے بعد اپنے رب سے مغفرت مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے، کیسے اسے معلوم ہو کہ میرے اللہ نے میری توبہ قبول کر لی؟ مجھے کیسے خبر ہو کہ اللہ نے میری مغفرت کر دی؟ کیسے معلوم ہو کہ جس گناہ کو اللہ سے معاف کرانے کی میں نے درخواست دی ہے وہ گناہ میرا معاف ہو گیا؟ یہ کیسے معلوم ہو؟ ہمارے اور آپ کے پاس کوئی وحی نہیں آ سکتی، ہم اور آپ اس قابل نہیں کہ ہمارے اللہ ہم سے کلام کریں، ہم اور آپ اس قابل نہیں کہ جبریل آ کے ہمیں اور آپ کو بتائیں کہ تمہاری اس غلطی کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ قرآن مجید کا اسلوب اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا
کہ میرے رب نے مغفرت چاہنے والوں کی مغفرت کرنے کی گارنٹی دے دی ہے۔ اللہ اکبر، مغفرت طلب کرو، گارنٹی ہے تمہاری مغفرت ضرور کی جائے گی۔ گناہ کے بعد توبہ کرو، گارنٹی ہے تمہاری توبہ ضرور قبول کی جائے گی۔ غلطی ہو گئی ہے، معافی مانگو، گارنٹی ہے تمہیں ضرور معاف کر دیا جائے گا۔ دعا کے وقت، استغفار کے وقت، مغفرت طلب کرتے وقت کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے معافی مانگے اور اسے شک ہے پتہ نہیں وہ معاف کریں گے یا نہیں۔ گناہ ہو گیا، توبہ کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور اس وقت یہ شک ہے کہ پتہ نہیں میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں۔ کوئی گناہ سرزد ہوا، اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں، اور مغفرت طلب کرتے وقت، استغفار کرتے وقت دل میں شک ہے، تذبذب ہے کہ پتہ نہیں میرا مولا میرے استغفار کو قبول کرے گا یا نہیں، مجھے مغفرت عطا کرے گا یا نہیں، یہ اس وقت کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ جب توبہ کی توفیق مل جائے، یقین بنا لینا کہ میرے رب نے میری معافی کا ارادہ کر لیا ہے، میرے رب نے مجھے معاف کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، تبھی تو توبہ کی توفیق ملی ہے۔ اب میں توبہ کروں گا، میرا رب میرے گناہ کو ضرور معاف کر دے گا، اس یقین کے ساتھ جو معافی مانگی جائے گی، اس یقین کے ساتھ جو توبہ کی جائے گی، اس یقین کے ساتھ جو استغفار کیا جائے گا، اللہ اسے ضرور قبول کرے گا۔ اس نے مایوس ہونے سے منع کیا ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ یہ میرے رب کا اعلان ہے اپنے گنہگار بندوں کے لیے۔ میرے گنہگار بندو، تم نے کتنے گناہ کیوں نہ کر رکھے ہوں، اپنی تباہی کا تم نے پورا انتظام کیوں نہ کر لیا ہو، پھر بھی تم اپنے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ معاف کرنے والے یہ اعلان کر رہے ہیں، جن کی نافرمانی کی ہے انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ گناہوں کا سائز کوئی بھی ہو، کیونکہ تمہارا رب تمہارے ظاہر کو کہاں دیکھتا ہے، تمہارا رب تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ توبہ ہے کہ نہیں، ندامت ہے کہ نہیں، شرمندگی ہے کہ نہیں، اللہ کے قانون توڑنے کا، گناہ کا اعتراف اور اقرار ہے کہ نہیں، اگر تمہارے دل میں یہ احساس موجود ہے تو پھر تمہارے اللہ تمہارے گناہوں کے سائز کو نہیں دیکھیں گے، جتنے بھی تمہارے گناہ ہیں تمہارا رب تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سائز تو انسان دیکھتے ہیں، کیونکہ انسان دل نہیں دیکھ سکتے، انسان جسم دیکھ سکتے ہیں، پھر یہ انسان سائز دیکھتا ہے گناہ کا۔ یاد رکھیے گا، یہ انسان معاف نہیں کرتا۔ انسان سے معافی کی کبھی توقع مت رکھنا کہ مجھے معاف کر دے گا۔ آپ کا کوئی جرم کسی انسان کے علم میں آ جائے، اس سے کبھی توقع مت رکھنا کہ وہ آپ کو معاف کر دے گا۔ وہ کیوں معاف کرے گا آپ کو؟ اور ضرورت بھی نہیں ہے اس سے معاف کروانے کی، وہ خود ایک جرم کر رہا ہے۔ معاف کروانا ہے اپنے اللہ سے، اور وہ ہر سائز کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، بشرطے کہ دل میں توبہ ہو، دل میں استغفار ہو، دل میں ندامت ہو، اور دل میں شرمندگی ہو۔ انسان کو راضی کرنے کے لیے، انسان کو خوش کرنے کے لیے جتنی محنت کرتا ہے، رب کعبہ کی قسم تھوڑی سی محنت کر لے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، یہ انسان تو راضی نہیں ہو سکتا ہے۔ میرا رب ایک لمحے میں راضی ہو جائے گا۔ حساب کتاب انسانوں کو نہیں دینا ہے، حساب تو میرے رب لیں گے، ان کو راضی کرنے کی فکر رکھو۔ کس کو راضی کرنے کی فکر میں لگ گئے آپ؟ انسانوں کو۔ یہ تو آپ کا سائز دیکھتے ہیں، بات بات پہ تنقید کرتے ہیں،
معمولی سی بات کو موضوع بنا کے آپ کی عزت کو اور آپ کی عظمت کو تار تار کر دیتا ہے یہ انسان. ایک امام پابندی سے نماز پڑھاتا ہے وقت پر، اگر اسے ایک لمحے کی تاخیر ہو گئی یہ انسان امام پہ تنقید کرنے لگتا ہے. کبھی میں سوچنا کہ یہ انسان ہم سے راضی ہوں گے. برسوں گزر گئے، امام آپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے، 1-2 سیکنڈ کی تاخیر اگر یہ بندہ برداشت نہیں کر سکتا تو کیا آپ اس سے توقع رکھتے ہیں کہ کبھی مصیبت کے وقت میں ہماری حمایت میں کھڑا ہوگا؟ توقع ختم کر دو، توقع اپنے اللہ سے رکھو، وہ ہر گناہ کو معاف کر دیں گے. انسان تو الزام تراشی کرتا ہے. اللہ نے منع کیا تھا وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، جس کا تمہیں علم نہیں ویسا یقین مت بنانا. آج آپ کے پاس کوئی بھی خبر آتی ہے، کسی کے بارے میں کوئی خبر آ جائے، تحقیق کیے بغیر آپ اس پر تصدیق کی مہر لگا دیتے ہیں. یہی تو آپ کی تباہی کی علامت ہے، یہی ہماری بربادی کی نشانی ہے. تحقیق کیوں نہیں کی؟ صاحب معاملہ سے اس کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اس لیے یہ یقین بنائیں کہ یہ انسان بڑا ظالم بھی ہے اور یہ انسان بڑا جاہل بھی ہے. یہ آپ کی پرانی غلطیوں کو یاد دلا کے آپ کو شرمندہ کرے گا. کبھی انسان سے کوئی اچھی توقع مت رکھنا. یہ ظالم اور جاہل انسان آپ کے گناہوں کو آپ کو یاد دلا کر آپ کو شرمندہ کرے گا. اس سے معافی کی توقع کیوں رکھتے ہو؟ اپنے رب سے معافی مانگو جو ظاہر کو نہیں تمہارے باطن کو دیکھتے ہیں، تمہارے دل کو دیکھتے ہیں. دل میں خلوص ہے. ظاہر کے گناہوں کا سائز کتنا ہی زیادہ بڑا کیوں نہ ہو جائے، ہمارے اور آپ کے گناہوں سے اگر زمین اور آسمان کے درمیان کا خلا بھر جائے، ہمارے اور آپ کے گناہوں کی تعداد اگر ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہو جائے، ہمارے اور آپ کے گناہوں کی تعداد اگر پانی کے قطروں سے بھی زیادہ ہو جائے، ہمارے اور آپ کے گناہوں کی تعداد اگر درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہو جائے، ایک موقع پر خلوص کے ساتھ ندامت کے آنسو آنکھ سے بہ رہے ہوں اور دل مضطرب ہو، میرے رب میں نے گناہ کیے ہیں، بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، مجھے معاف کر دے. میرا آپ کا رب اسی ایک لمحے میں نہ صرف یہ کہ ان سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے بلکہ ہمارے اور آپ کے رب ان تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے. تہیہ کیجئے، ارادہ کیجئے کہ ہم اپنے رب کے سامنے رو کر اور گڑ گڑا کر معافی مانگیں گے، اپنے اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کریں گے. ہم انسان ہیں، بشر ہیں، غلطیاں ہم ہی تو کریں گے، گناہ ہم سے ہی صادر ہوں گے، لیکن ہمارے اور آپ کے رب نے ہمیں اور آپ کو مایوس ہونے سے منع کر دیا ہے. مایوس نہ ہونا، توبہ کرو، استغفار کرو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، عربی زبان میں لفظ ان گارنٹی کے لیے آتا ہے، تحقیق کے لیے آتا ہے، شک اور شبہ کے تمام غبار کو ختم کر دینے کے لیے آتا ہے. میرے رب کی گارنٹی ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. ایک سچائی ہے کہ اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، کوئی گناہ بچے گا نہیں. اور کیوں نہیں معاف کریں گے وہ؟ دوسری گارنٹی انہو هو الغفور الرحیم، بلا شبہ وہ بڑی مغفرت کرنے والے، بڑے رحم کرنے والے ہیں. سماجی طور پہ، معاشرتی طور پہ، محلے کے طور پہ کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، وہ اس سے معافی مانگنے کے لیے جاتا ہے، کیا گارنٹی ہے کہ وہ آپ کو معاف کر دے گا؟ جاتے ہیں امید لے کر مجھے معاف کر دیجئے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ سامنے والا آپ کو معاف ہی کر دے، دھکے دے کے باہر نکال دیتا ہے یہ ظالم انسان. میرا رب یقین دلا رہا ہے، آؤ میری بارگاہ میں گنہگار بندو، میرے گنہگار بندو میرے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اقرار جرم اور اعتراف گناہ کے ساتھ تم مجھ سے معافی تو مانگو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا.